تھے جا کے DGISI سے، جس میں فزیشنز کا نام بڑا آ رہا ہے، جس میں ڈاکٹر سارا ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر منیر صاحب ہیں کوئی، اور اس طرح ایک کوئی اور ہیں صاحب تنویر صاحب، ایک مرغی فروش جو جن کا جو وجہ سیکھنے کا ہے، ان کے حوالے سے ان کو لے کے جایا گیا وہاں پہ۔ تو یہ سارا جو اس وقت جمگٹا لگا ہوا ہے وہ 2-3 چیزوں کے لیے سارے لوگوں کے مطابق جو تجزیہ کار ہیں، مطیع اللہ جان کے مطابق بھی اور عمران ریاض خان اور باقی لوگوں کے بھی، کہ کسی طریقے سے ٹائم بائی کیا جائے اور عمران خان صاحب کو جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور کے تھرو جو ہے نا وہ سمجھایا جائے، یا ان کے تھرو ان کو باور ایسے کروایا جائے کہ بھی چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں تو اب آپ خاموش ہو جائیں، کچھ ایسا کر لیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے شروع سے ہی بلکہ کافی عرصہ سے، شروع سے تو نہیں کہنا چاہیے، کافی عرصہ سے متضاد خیالات کی جو ہے نا وہ بو آ رہی تھی، اور لوگ جو ہیں وہ کافی اس حوالے سے چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ اسپیسیفکلی علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اپنا رول پلے کیا ہے، یہ جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں ان میں ان کی ایفیکٹونیس کو کم کرنے میں، اس پہ کوئی دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے نہیں، جسے ہم کہنا چاہیے کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کس طریقے سے علی امین گنڈا پور نے اس ساری جو ہے نا سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں اپنا رول پلے کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے عمران ریاض خان کا جو بڑا آج کا جو ان کا تجزیہ تھا لیٹسٹ، آئی ڈونٹ نو، میں اب ہمارے پاس ابھی دوپہر ہے اس وقت، تو آئی تھنک جو ان کا شام کا ہی، جو پاکستان کے مطابق شام کا ہی تجزیہ تھا، اس میں انہوں نے اس بات پہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کا اظہار بھی کیا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کافی تنقید بھی کی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنی چھپنے کی جگہ جو ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب کو دکھا رہے ہیں۔ ویسے عام طور پہ دیکھا جائے ہمارے جیسا بھی بندہ جب تجزیہ کار اس پہ بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ باعث شرمندگی، ایسی چیزیں نہیں بتائی جاتی، لیکن پتہ نہیں علی امین گنڈا پور کو کیا ہوا، باولے ہو پڑے کہ وہ جگہ بتا رہے ہیں بھئی یہ تو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ آپ جو ہے نا وہ عزت کے ساتھ، اگر آپ کو گرفتار کرنے آیا تو آپ عزت کے ساتھ اپنی گرفتاری دیں، آپ کہیں آ جائیں مجھے گرفتار کر لیں، آپ مجھے جو ہے نا سال جیل میں رکھ لیں، اگر میں پرنسپلز پہ کھڑا ہوں تو میں کیوں بھاگوں۔ اور اس پہ عمران ریاض خان صاحب کا کہنا ہے کہ بھی آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہے، یہاں پہ تو جو مینڈیٹ والے وہ بھی سر تن کے جو ہے نا وہ 2 نمبری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ ایک صحیح بات کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا ہے، جو کیا نام ہے ان کا، فیصل امین جو ہے علی امین گنڈا پور کے بھائی، ویسے وہ پہلے تو ان کی کافی تعریف کرتے رہے عمران ریاض خان صاحب، لیکن ظاہر ہے جب اصل حقائق سامنے آتے ہیں، چیزیں ٹوسٹ ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، تو پھر حقیقت کسی کو بھی اچھا نہیں لگتی۔ تو آپ جو ہے نا وہ عمران ریاض خان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، یہ جو علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں فیصل امین صاحب، اور انہوں نے عمران ریاض خان کو یہ بھی کہا ہے کہ بھئی آپ تو ملک چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو اس پہ عمران ریاض خان نے کہا ہے کہ بھئی جتنی تکالیف میں نے برداشت کی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کم از کم مجھے کوئی اس کا وہ دیں، آپ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کوئی اور میرے اوپر اس طرح کی بات کرے تو مجھے دکھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے کہنے سے دکھ ہوگا، بیکاز اگر علی امین گنڈا پور اور فیصل امین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا ہے اور ان کے ساتھ ہیں، تو اس طرح کی بات عمران ریاض خان کے حوالے سے کرنا میرے خیال ہے یہ باعث شرمندگی ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کو جس طریقے سے زد و کوب کیا گیا، اور بعد میں جو حالات بنے ان کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے بھی ان کے لیے کچھ ایسے حالات کریٹ کی گئے کہ ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری، تو اس پہ انہوں نے کافی کلاس لی ہے، اور میرے خیال ہے یہ جائز کلاس ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کو شروع سے ہی ہم لوگ اس حوالے سے ان کے بارے میں بات کرتے رہے کہ جس بہادری سے اور جس جرت کے ساتھ انہوں نے یہ گنڈوں کا، بدماشوں کا مقابلہ کیا ہے، اور اگر حالات ایسے ہوں کہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے، کوئی بندوق اٹھا کے تو نہیں وہ کر سکتا نا، جیسے اب نہتے لوگ آتے ہیں تو یہ جو لفافی صافی ہیں ان کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دیکھا پاج گیا بھئی کیا کریں لوگ، ایک سائیڈ پہ آپ یا تو مقابلہ ایکول ہو، دوسری سائیڈ پہ بھی وہی لوگ بندوقیں لے کے کھڑے ہوں اور ادھر بھی بندوقیں، تو پھر آپ یہ بات کہتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں۔ لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ وہی سیاستدانوں والا کام جو ہے نا ان کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو کچھ علی امین گنڈا پور صاحب اور فیصل امین اور سب کو دیکھنا چاہیے، جو کہانیاں علی امین گنڈا پور نے سنائی تھی اپنے بھاگنے کی، وہ اس وقت ہم لوگوں نے بات کی تھی، that did not make any sense at that time, right؟ آپ کو سب کو پتا ہے کہ جی میں پہاڑ پہ چڑھ گیا، پہاڑ سے میں نیچے اتر گیا، پہاڑ پہ میں وٹے مارتا رہا، وٹا میں نے اسی گاڑی کو مارا کہ جس نے مجھے لینے آنا تھا۔ بھائی یہ کہانیاں کسی اور کو سنائی جا کے، یہ جو ہے نا فراڈیاں کسی اور کے سامنے کریں جا کے، اب عوام ظاہر نہیں سنتی ہے، اور اس پہ ظاہر ہے
میں سمجھتا ہوں، ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو فنکاریاں تھیں، ان کے اوپر سمیع ابراہیم، عمران ریاض خان، وحید پیرزادہ، یہ لوگ پردہ ڈالتے رہے. ابھی میں آپ کو پکی بتا دیتا ہوں، یہ جب علی امین گنڈاپور کی فنکاری یہ ڈی چوک کے حوالے سے سامنے آئی تھی کہ جس میں اس نے کہا جی میں جی چائے پینے چلا گیا تو میں فلاں چلا گیا، تو اس وقت سمیع ابراہیم صاحب نے ان کا انٹرویو کیا، میرا خیال ہے انہوں نے خود کروایا علی امین گنڈاپور نے کہ کسی طریقے سے میرا کوئی امیج بحال ہو. تو اس میں واضح نظر آ رہا تھا کہ یہ چکر دے رہے تھے علی امین گنڈاپور صاحب، اور وہ جو سمیع ابراہیم صاحب میرے خیال ہے وہ بھی کچھ بھرم رکھ رہے ہوں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب ہم ملے تو انہوں نے آپ کے کردار کے حوالے سے کہا، تو کہتے ہیں عمران خان صاحب بڑا خوش ہوئے. آؤ جی، یہ حالات ہیں. تو بہرحال جی اس وقت جو صورتحال ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر پریشر تو ڈالا جا رہا ہے، یہ جو اوورسیز پاکستانی ان کے حوالے سے بھی کہ ان کو چپ کروایا جائے. اسپیسیفکلی جو اس وقت جو بل آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے. اس پہ اوورسیز پاکستانیوں کا ریئیکشن وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دراڑ پڑ گئی ہے، جو فزیشنز کے گروپ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لڑ پڑے ہیں. پہلے بھی ہم لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اس میں دراڑ وغیرہ والی کوئی بات نہیں ہے. ویسے جو لوگ گئے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، ان کو اس معاملے کی جو سینسٹیوٹی